مدینہ چھوڑ آئے ہیں، مدینہ چھوڑ آئے ہیں، مدینہ چھوڑ آئے ہیں، مدینہ چھوڑ آئے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے، میں صرف دیکھ لوں ایک بار صبح طیبہ کو، میں صرف دیکھ لوں ایک بار صبح طیبہ کو، بلا سے پھر میری دنیا میں شام ہو جائے۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں kheeri.com اور میں ہوں غفران احمد۔ ہر مسلمان چاہتا ہے کہ اسے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں حاضری کا شرف حاصل ہو، وہ حج کرے، وہ عمرہ کے لیے جائے، حرمین طیبین کی مقدس سرزمین پر اس کی حاضری ہو، وہ اللہ اور اس کے پیارے نبی مصطفیٰ کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مہمان بن کر جائے۔ ہر مسلمان کے دل میں ایک یہ آرزو ہوتی ہے، ایک یہ خواہش ہوتی ہے۔ وہ بہت خوش نصیب حضرات ہوتے ہیں کہ جو ارض مقدس کے لیے اپنے وطن سے سفر کے لیے روانہ ہوتے ہیں، انہیں حج کرنے کی سعادت حاصل ہوتی ہے، انہیں عمرہ کرنے کی سعادت حاصل ہوتی ہے، اور خاص طور سے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پر حاضری کا شرف حاصل ہوتا ہے۔ وہ اپنے وطن میں رہتے ہیں تو اپنے وطن میں رہ کر گنبد خضرا کو تصور میں کر کے اپنے آقا و مولا مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں صلاۃ و سلام پیش کرتے رہتے ہیں، لیکن کیا ہی وہ خوش نصیبی ہے کہ جب وہ روضہ اقدس نگاہوں کے سامنے ہو اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کا مواجہ شریف سامنے ہو، اور اس مواجہ شریف کے سامنے کھڑے ہو کر یا ادھر سے گزرتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں سلام عرض کریں، یقیناً اس سے زیادہ کوئی اور حسین لمحہ نہیں ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ کوئی حسین اور قیمتی لمحہ نہیں ہو سکتا ہے، زندگی کا یہ ماحصل ہے۔ تو ناظرین، آج ہم ان حضرات سے آپ کی ملاقات کرانے جا رہے ہیں جو ابھی چند روز پہلے عمرہ کر کے آئے ہیں۔ حالانکہ اس میں دو حضرات ایسے بھی ہیں جو عمرہ سے پہلے جنہوں نے حج کی بھی سعادت حاصل کی ہے۔ ہم ان کے تعارف کے ساتھ ان سے بات کرائیں گے، ان کے کیا احساسات ہیں، ان کے کیا جذبات ہیں، اور کس طرح سے ان کی حاضری ہوئی بارگاہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں، کس طرح سے انہوں نے حرم کعبہ میں اور خاص طور سے کعبۃ اللہ شریف کی زیارت کی، کعبۃ اللہ شریف کا طواف کیا، مقامات مقدسہ پر گئے۔ ناظرین، ہم اتر پردیش کا جو ضلع لکھیم پور کھیری ہے، لکھیم پور کھیری کے قصبہ کھیری میں اس وقت ہم موجود ہیں، اور حاجی نسیم الدین رضوی صاحب کے دولت خانے پر موجود ہیں۔ حاجی محمد اشفاق صاحب اس وقت یہاں پر تشریف فرما ہیں۔ حاجی محمد اشفاق صاحب کی ریان ٹور اینڈ ٹریولز کی ایجنسی ہے، اور خاص طور سے حج اور عمرہ کے لیے اسی ٹور اینڈ ٹریول ایجنسی کے ذریعے یہ سبھی صاحبان گئے تھے۔ تقریباً 3 درجن حضرات تھے، اور آج یہاں پر 6-7 حضرات تشریف فرما ہیں۔ تو ان حضرات میں سب سے پہلے میں تعارف کرا دوں حاجی محمد اشفاق صاحب کا۔ حضرت مولانا محمد اشفاق برکاتی صاحب، بڑے بھائی محمد یونس صاحب، قاری اختر رضا برکاتی جھنڈے والی مسجد کھیری ٹاؤن کے پیش امام ہیں، kheeri.com کے یہ مذہبی امور کے لیگل ایڈوائزر ہیں۔ کلام الدین انصاری صاحب یہ بھی کھیری میں ہی رہتے ہیں، اور قمر عالم صاحب، عزیزم قمر عالم صاحب یہ بھی کھیری میں ہی رہتے ہیں۔ اور ادھر آپ لاسٹ میں دیکھیے گا جو صاحب خانہ ہیں حاجی نسیم الدین رضوی صاحب، رضوی صرافہ ہاؤس کے مالک، اور انہی کے دولت خانے پر اس وقت ہم حاضر ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم قاری اختر رضا برکاتی صاحب سے ہی ان کے جذبات، ان کے خیالات، ان کے احساسات کو جاننا چاہیں گے۔ قاری صاحب، سب سے پہلے تو آپ
تھوڑا سا تمہیدی طور پر یہ ضرور بتائیے کہ کتنے دنوں کا آپ کا یہ ٹور تھا، اور سب سے پہلے آپ کہاں پہنچے، اور اس کے بعد میں جو روضہ اقدس پر آپ کی حاضری ہوئی اس کے بارے میں بھی ہم سوال کریں گے. تھوڑا سا تمہید ضرور آپ بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر، سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر. جی کے مرتے مر کے جیتے ہیں جو جاتے ہیں مدینہ اے حسن. سبحان اللہ. مر کے جیتے ہیں جو جاتے ہیں مدینہ اے حسن. کیا بات ہے. جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر. کیا بات ہے. سبحان اللہ. جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر. ناظرین کرام، اللہ رسول کے فضل و عطا سے کم و بیش 3 درجن لوگوں کا ہم سب کا یہ قافلہ ریان ٹور ٹریولز کے ذریعے 28 تاریخ کو صبح یہاں سے روانہ ہوتا ہے. 3 بجے ہم لوگ گھر سے نکلتے ہیں، اور کیا کیفیت تھی گھر سے نکلنے سے لے کر ایئرپورٹ پہنچتے ہیں لکھنؤ سے دلی، پھر دلی سے شام دوپہر کے بعد ہماری فلائٹ چلتی ہے جو کہ جدہ پہنچتی ہے شام عشاء کے وقت، مغرب کے بعد. اور مغرب کے بعد جدہ پہنچنے کے بعد بس پر ہم لوگ سوار ہوتے ہیں اور حرم شریف کی طرف رواں دواں ہوتا ہے یہ ہمارا قافلہ. ہوٹل پر پہنچنے کے بعد اپنا ساز و سامان جو بھی ہوتا ہے وہ ایڈجسٹ کرتے ہیں. اس کے بعد پھر حاجی اشفاق علی غوری کی رہنمائی اور افتخار بھائی شاہجہان پوری کی رہنمائی میں ہم لوگ اپنے ہوٹلوں سے چل کر حرم شریف میں داخل ہوتے ہیں. دل کی کیفیت تو یہ تھی کہ یہ احساس ہی نہیں ہو رہا تھا کہ کیا ہم حرم شریف میں داخل ہو رہے ہیں. وہی تلبیہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک پڑھتے ہوئے سارے لوگ حرم شریف میں داخل ہوتے ہیں. دھیرے دھیرے قدم خانہ کعبہ کی طرف چلتے رہتے ہیں جیسا کہ حکم ہے کہ آپ نظر نیچی کیے ہوئے حرم میں داخل ہوں، اور جب خانہ خدا کے قریب پہنچے تو ایک دم آپ کی نظر پڑے، اور جو بھی آپ کے دل میں دعا ہو وہ آپ سب سے پہلے آپ دعا کیجئے. میں یہاں پر آپ کو روک رہا ہوں جی. میں یہ جاننا چاہتا ہوں، اگر بتانے کے لائق ہو تو ضرور بتائیے گا، آپ کی جب سب سے پہلے نظر پڑی تو آپ نے کیا دعا مانگی، یا آپ یہ بتائیے کہ کیا دعا مانگنا چاہیے؟ میں نے تو یہی دعا مانگی تھی کہ یا اللہ جو میں جائز دعا کروں وہ میری تو قبول فرما. اس میں ساری دعائیں موجود ہیں. جی جی. جیسے ہی نظر پڑی خانہ کعبہ پر میں نے یہ دعا کی اور آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے کہ کیا یہ حقیقت ہے یا کوئی خواب ہے کہ خانہ خدا سامنے ہے اور ہم گنہگار اس خانہ خدا کے سامنے کھڑے ہیں. خیر، اس کے بعد احرام تو ہم لوگوں نے دلی ہی میں پہن لیا تھا اور عمرہ اپنا طواف شروع کیا. طواف کرتے کرتے آنکھوں سے آنسو جاری رہے، اور بس یہی بار بار خیال آ رہا تھا کہ کیا ہم حقیقت میں خانہ خدا کے سامنے ہیں، کعبہ شریف کے سامنے ہیں. اور اپنا طواف پورا کیا. پھر اس کے بعد سعی کی صفا مروہ کی دوڑ، الحمدللہ بڑا لطف آیا. اور پھر اس کے بعد حلف کراتے ہیں. پھر نماز فجر کا وقت ہوتا ہے، نماز فجر ادا کرتے ہیں. تو آج تک جیسا کہ ہم کہتے ہیں چلے آ رہے تھے کہ منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اور اللہ کا فضل کہ اس وقت جب یہ زبان پر آیا کہ منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، کیا دیکھتے ہیں کہ سامنے کعبہ اور ہم موجود ہیں. کیا بات ہے. سبحان اللہ. یہ اس طریقے سے پہلا عمرہ ہم لوگوں کا پورا ہوا. پھر طواف وغیرہ کیا، پھر ہوٹل چلے آئے. اس طریقے سے 12 دن اللہ کے فضل سے 12 دن مکہ شریف میں ہم لوگوں کے گزرے. اور جن 12 دنوں میں بہت سے ایسے مقامات جن کی زیارت ٹریولز کے ذریعے کرائی گئی اور ہم لوگوں نے وہاں حاضری دی. 12 دن کے بعد یہ ہمارا پھر قافلہ مدینہ شریف کی طرف روانہ ہوتا ہے. مدینہ شریف چلنے سے پہلے سب سے پہلے ایک مقام پڑتا ہے، وہاں 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں. پھر دھیرے دھیرے بدر شریف میں پہنچتے ہیں، جہاں پر شہدائے بدر تمام شہداء آرام فرما ہیں، ان کی بارگاہ میں حاضری دی جاتی ہے.
اور وہیں پر مسجد عریش ہے جہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خیمہ لگایا تھا، وہ مسجد وہاں قائم کی گئی۔ اللہ کے فضل سے وہاں 2 رکعت نماز پڑھنے کا موقع ملا، نماز مغرب بھی وہاں ادا کی گئی۔ اس کے بعد پھر یہ قافلہ مدینہ شریف کی طرف پہنچتا ہے۔ شام کے وقت جیسے کہ مکہ شریف میں مغرب کے بعد داخل ہوئے تھے، اسی طریقے سے مدینہ شریف میں داخل ہوتے ہیں، اور پھر اپنا ساز و سامان اپنے ہوٹل پر رکھنے کے بعد دیار پاک مصطفیٰ علیہ تحیۃ السلام میں حاضری دیتے ہیں۔ اور کیا ہی وہ منظر تھا، اس کی کیفیت بیان کرنے سے باہر ہے کہ جس آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہم یہاں صبح و شام درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے تھے، جو ہی 305 نمبر گیٹ سے ہم لوگوں کی انٹری ہوتی ہے، بس خانہ روضہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے ہوتا ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سلام عرض کرتے کرتے سرکار سیدنا صدیق اکبر کی بارگاہ میں سلام عرض کرتے ہیں، سرکار سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقدس بارگاہ میں سلام عرض کرتے ہیں، اور پھر وہیں پر بیٹھ جاتے ہیں، بیٹھے بیٹھے گنبد خضرا کا نظارہ کرتے ہیں۔ رات یوں ہی گزر جاتی ہے، نماز فجر پڑھتے ہیں۔ نماز فجر کے بعد خاص کر ہم اور حاجی نسیم الدین صاحب، مولانا اشفاق صاحب ساتھ میں تھے، اور جنت البقیع کی طرف رواں ہوتے ہیں۔ جنت البقیع کے تمام تر شہداء کی بارگاہ میں خراج پیش کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے 7 دن وہاں بھی ہم لوگوں کے گزر جاتے ہیں۔ موجہ شریف کے سامنے حاضر ہونے کا کتنی بار آپ کو موقع ملا، سعادت ملی؟ 3 مرتبہ ماشاءاللہ۔ باب السلام سے ہم لوگ داخل ہوئے عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، اور درود السلام پڑھتے ہوئے گزرے، اور ریاض الجنہ میں جیسا کہ بڑا مشکل کام اب ہو گیا ہے وہاں کی حکومت کے ذریعے کہ یہ تو مہربانی رہی اشفاق غوری صاحب کی کہ ان کی وجہ سے ہم لوگ 3 مرتبہ، اور کلام الدین بھائی تو الحمدللہ 6 یا 7 مرتبہ ریاض الجنہ میں داخل۔ ماشاءاللہ، کیا بات ہے، ماشاءاللہ، کیا کہنے۔ اور دوسرا، پہلے روز تو تھوڑا سا وقت کم ملا تھا ریاض الجنہ میں، دوسری بار جب ہم لوگ حاضر ہوئے تو مغرب کا وقت تھا، مغرب سے پیشتر پہنچے تو کم و بیش پون گھنٹہ ریاض الجنہ میں حاضری کا جو ہے وہاں بیٹھنے کا موقع نصیب۔ اچھا، جب حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روبرو ہوتے ہیں، یعنی روضہ اقدس کے سامنے ہوتے ہیں، تو کیا اس وقت کی کیفیات کیا ہوتی ہیں؟ کیا کوئی سوچ رہ جاتی ہے، باقی رہ جاتی ہے کسی طرح کی اس وقت؟ کسی طرح کے خیالات، کسی طرح کی کوئی سوچ، گھر بار، بیوی بچے وغیرہ، کوئی اس طرح کی سوچ، یا صرف یہ کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بنفس نفیس ہمیں ملاحظہ فرما رہے ہیں؟ باب السلام سے جیسے ہی اندر داخل ہوتے تھے، بس دنیا ہی بدل جاتی تھی کہ ہم کہاں ہیں، اور ہم جیسے کمینے وہاں حاضر ہوئے۔ بڑی سعادت کی بات ہے، یہ تو اللہ کے رسول کا فضل ہے، احسان ہے کہ انہوں نے ہم گناہ گاروں کو اپنے در پہ بلا لیا۔ بس وہاں داخل ہونے کے بعد سرکار اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت کا یہ شعر ہی ذہن میں رہتا تھا کہ لب واہ ہیں، آنکھیں بند ہیں، پھیلی ہیں جھولیاں، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے، مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لاہ نہ حاجت اگر کی ہے۔ ناظرین، ہم قاری اختر رضا برکاتی صاحب سے انشاءاللہ ابھی اور بھی بات کریں گے۔ ایک چیز ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ قاری اختر رضا برکاتی صاحب عمرہ سے پیشتر نجف اشرف، کربلا معلیٰ اور بغداد شریف میں سرکار سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہوں میں بھی انہوں نے حاضری دی ہے، اور کئی اور دیگر جو وہاں مقامات مقدسہ ہیں وہاں یہ حاضری کا شرف حاصل کر چکے ہیں۔ حضرت مولانا محمد اشفاق برکاتی صاحب تشریف فرما ہیں، تو مولانا صاحب سے بھی میں یہ چاہوں گا کہ حضرت بتائیں، جب مدینہ منورہ کا سفر کرنے کا ارادہ کیا مکہ شریف سے مدینہ شریف کے لیے، تو راستے میں کیا خیالات آ رہے تھے، کیا جذبات تھے، کیا کیفیات تھیں؟ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ ناظرین کرام، جب ہم لوگ مکہ شریف سے مدینہ شریف کی زیارت کے لیے جا رہے تھے تو کیفیات ایسے بدلے ہوئے تھے کہ ہر آدمی کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور یہی سوچتا تھا کیسے لمحات ہمارے گزریں اور بہت جلد ہم آقا کے روضے پر حاضر ہوں۔
بے شک اور سبحان اللہ. میں بار بار یہ کہتا تھا پیش نظر وہ نوبہار کیا سجدے کو بات دل ہے ہے، بے کیا قرار، بات ہے. روکیے سر کو روکیے ہاں یہی یہی امتحان امتحان ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. پھر ہماری سواری جو ریان ٹول ٹریولرس کے ذریعے سے ہم لوگ گئے تھے وہ بدر شریف پہنچتی ہے، اور ہمارے اشفاق بھائی کے ساتھی افتخار بھائی، ان کو وہاں پر بہت جانکاری ہے. انہوں نے بتایا یہ مزار یہاں پہ ہے، اور اللہ کے رسول نے جو نشان بتائے تھے ابو جہل یہاں مارا جائے گا، عتبہ یہاں مارا جائے گا، شیبہ یہاں مارا جائے گا، وہ جگہ بھی ہم لوگوں نے دیکھا الحمدللہ. اور وہ کھنڈرات آج بھی ویسے ہی موجود ہیں. افتخار بھائی نے بتایا کہ یہاں پہ موجود ہیں، اور ان کی لاشیں بھی موجود ہیں. وہاں ایک پتھر پڑا ہوا کنویں میں، ان کی لاشیں پڑی ہیں. تو کلام الدین بھائی کے جذبات بہت ابھرے کہ ہم وہ دیکھنا چاہتے ہیں. افتخار بھائی نے منع کیا، لیکن یہ پہل کرتے ہوئے چلے. فوراً پولیس والوں نے ہارن بجایا اور روک دیا. اور حالات سب کے دگرگوں تھے کہ ہم کیسے پہنچے وہاں، اور سب ایک دوسرے میں خلط ملط تھے. یہ اپنے بس لے جانے کے لیے جلدی مچا رہے تھے، اور ہر آدمی ایک دوسرے کو دیکھنے کے لیے میں نے ایک ویڈیو دیکھی تھی سفر کی، بس میں جب آپ لوگ مدینہ شریف کے لیے جا رہے تھے تو قاری اختر رضا برکاتی صاحب ماشاءاللہ نعت پڑھتے ہوئے جا رہے تھے. تو مدینے کا سفر ہو اور پھر نعت شریف ہو تو اور جو اندر سے لطف ہے وہ دو بالا ہو گیا ہوگا. پوری بس میں سبحان اللہ الحمدللہ کے نعرے تکبیر نعرے رسالت بلند ہو رہے تھے. اور الحمدللہ مجھے بھی موقع ملا نعت شریف پڑھنے کا. ہاں ایسی پڑھتے پڑھتے وہ کیا ہے میں نظر کروں جانو جگر کیسا لگے، کیا بات ہے، رکھ دوں درے سرکار پہ سر کیسا لگے گا. الحمدللہ یہی لمحات گزرتے گئے اور ہم آقا کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے. جب حضور کی بارگاہ میں سب سے پہلے حاضر ہوئے جی تو کیا سوچ کر گئے تھے کہ حضور سے کیا مانگیں گے، کیا حضور سے عرض کریں گے، کیا کہیں گے حضور سے؟ میری کیفیت تو بھائی جان یہ تھی کہ مانگنے کے سوا تو کچھ بچا ہی نہیں تھا، بس رو رہا تھا کہ یہ کرم ہے سرکار کا، انہوں نے مجھ غریب کو اپنے روضہ اقدس پہ حاضری کا موقع عطا فرما دیا. بے شک بے شک. باقی جو کیفیات تھی وہ کیا بیان کریں، کیا مانگ رہے تھے، کیا رو رہے تھے، کچھ کہا نہیں جاتا. ریاض الجنہ میں ریاض الجنہ میں الحمدللہ پہلی بار تو ان کے ذریعے سے ہم لوگ گئے اور 4 مرتبہ حاضری ہوئی. اچھا ماشاء جی اللہ. جس دن آنے کو تھے اس دن ایک دن پہلے ہم اور قاری اختر رضا صاحب بھی نسیم الدین بھائی پہنچے، لیکن وہاں اندر جا کے بچھڑ گئے. یہ لوگ پڑھ کے چلے آئے اور ہم الحمدللہ 3 اس میں لگتے ہیں، تینوں میں پڑھ کے آئے ہیں. کبھی اس صفحے کبھی اس صفحے، بالکل آقا کے روزے کے قریب پہنچ. ویسے عام طور سے جو ہے کتنا وقت دیا جاتا ہے گورنمنٹ کی طرف سے؟ نفل پڑھنے کا بس اتنا ٹائم دیا جاتا ہے. یہ تو سرکار کی کرم نوازی ہے کہ جتنا وہ چاہیں ریاض الجنہ میں جو ہے وقت عطا فرما دیں. کیونکہ ہم لوگوں کے دل میں خیال تھا صبح آ نہیں پائیں گے اور 7 بجے نکلنا ہے، جو کچھ گڑگڑانا ہے آقا کی بارگاہ میں آج ہی ہو جائے. صبح ہوئی 7 بجے، آپ نے سب کو تیار کیا، سامان لدوا دیا گیا بسوں پہ، چل دیے. جب وہاں سے چلے ہیں آقا کی بارگاہ سے 7ویں دن، ساری بس میں ہر آدمی رو رہا تھا. قاری اختر رضا صاحب دعائیں مانگ رہے تھے. کیفیات کچھ بولا ہی نہیں جا سکتا تھا، کیا بولے تھے. اور کلام الدین صاحب کے جذبات تو ایسے تھے کہ یہ بے ہوش ہو جاتے تھے روتے روتے. بے شک اس میں کوئی شک نہیں. جان و دل ہوش و خیرت سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا. ناظرین ایک چیز میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ اب نوجوانوں میں بھی الحمدللہ حج اور عمرہ کرنے کا ایک جذبہ بیدار ہوا ہے. ایسے ہی نوجوانوں میں حافظ قمر عالم صاحب بھی اس وقت یہاں پر تشریف فرما ہیں. اور حافظ صاحب سے میں سب سے پہلے تو یہ جاننا چاہوں گا کہ کیا کبھی آپ نے ایسا سوچا تھا کہ میں حضور کی بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل کروں گا؟ اور اس کے بعد میں پھر وہی بات رہے گی کہ کعبہ شریف کے سامنے جب پہنچے تو کیا کیفیات تھیں، کیا رقت تھی دل پر، اور جب حضور کے
دربار گہربار میں حاضری کا شرف حاصل ہوا، اس وقت کیا کیفیات تھیں؟ مدینہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، سبحان اللہ، ہمیں رہ رہ کے آقا کا مدینہ یاد آتا سبحان ہے، اللہ، چھما چھم نور کی برسات تھی اور سامنے خجرہ، سبحان رسول اللہ کو نعتیں سنانا یاد آتا کیا بات ہے، سبحان اللہ، رسول سبحان اللہ کو نعتیں سنانا یاد آتا ہے۔ غفران چچا، جی، ایک بات یہ تو ہے کتنا بھی دل کا کوئی کٹھور ہے، روئے یا نہ روئے، لیکن جب کعبہ شریف کے سامنے پہلی نظر پڑتی ہے روئے گا بندہ ضرور۔ یہی کیفیت ہمارے 36 لوگوں کی تھی، روئے ضرور تھے۔ اور کیا بتائیں جو ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حاجی اشفاق گوری کے ذریعے ساری نعمتیں وہاں کی ہم لوگوں کے قدموں میں رکھی تھیں، کوئی بھی دقت ہمیں نہیں ہوئی، کوئی بھی دقت نہیں ہوئی، بہت بڑھیا سفر رہا۔ اب جتنی تعریف کریں اتنی ہی کم ہیں۔ اور ماشاءاللہ ڈاکٹر کلام الدین صاحب تو مطلب واللہ 36 لوگوں کی ہی نہیں، انہوں نے 72 لوگوں کا علاج کیا ہے۔ اب میں یہ ان سے مطلب تو جانتا ہوں جو نسبت ان کو مدینہ شریف سے ملی ڈاکٹر کی، یہ برقرار رہنی چاہیے کہ نسبت یہاں کی نہیں، یہ مدینہ منورہ کی، سبحان اللہ۔ بس کیا حضور کی بارگاہ میں مانگا تھا، کچھ بتائیں؟ جی، اللہ کی یہ راز و نیاز کی باتیں ہوتی ہیں، اگر بتانے کے لائق ہو، کیا جی مانگا کیا تو عرض تھا، کیا تھا حضور کی بارگاہ میں؟ اپنے لیے بھی مانگا تھا اور خاص کر کے خصوص بالخصوص ملک ہندوستان کے لیے بھی مانگا تھا۔ بہت اچھی اور بات۔ جہاں تک ریاض الجنہ کی بات ہے، میں اپنے حساب سے میں بتاؤں اتنا خوش نصیب جو خاص ممبر رسول ہے سرکار کا، اس میں نماز میں نے پڑھی، اس کے بغل میں جو میرا جو سیدھا بازو ہے یہ آپ کے ممبر سے ٹچ ہو رہا تھا، اتنی قریب میں نے نماز پڑھی اور 5 مرتبہ مجھے شرف حاصل ہوا وہاں کا۔ یہ اس وقت محسوس کر رہے ہوں گے، یہ فیلنگز ہوں گی کہ یہ ہمارے سرکار کا ممبر شریف ہے، اور اس سے لمس ہو رہا ہے ہمارا جسم، اور یہ سعادت تو بغیر حضور کے کرم نوازی کے تو نہیں حاصل ہو سکتی ہے، میں یہ اتنا جو جانتا ہوں۔ جی اللہ کا کروڑوں بار مطلب شکر ہے جو مطلب یہ سعادت ہمیں ملی، اور ساتھ میں تھے تو ان لوگوں کو بھی، لیکن یہ میری جو ہے خوش نصیبی ہے جو سرکار کا ممبر اور میرا یہ بازو۔ جی ناظرین، حافظ قمر عالم صاحب جو کہ ابھی نوجوان ہیں ماشاءاللہ، اور انہوں نے بھی اپنی کیفیات بتائیں۔ ایک چیز میں ضرور بتانا چاہوں گا کہ جو ملک ہندوستان سے مسلمان جاتے ہیں حرمین طیبین کے لیے، چاہے وہ حج کے لیے جا رہے ہوں، چاہے وہ عمرہ کے لیے جا رہے ہوں، تو یقیناً ان کی اپنی جو بھی دعائیں ہوتی ہیں، چاہے وہ خانہ کعبہ کے سامنے وہ دعا کر رہے ہوں، چاہے وہ حضور کی بارگاہ میں وہ عرض کر رہے ہوں، اپنا معروضہ پیش کر رہے ہوں، تمام دعاؤں کے ساتھ ساتھ، تمام حاجتوں کے ساتھ ساتھ اپنے ملک، اپنے وطن عزیز کی سلامتی کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، اور خوشحالی کی بھی دعا کرتے ہیں، امن و امان قائم رہے اس کے لیے بھی دعا کرتے ہیں۔ یقیناً یہ حب الوطنی کا جذبہ ہے، لیکن وہ مقدس سرزمین، جس سرزمین پر تمام زمین کی آبرو قربان ہے، اس سرزمین کا جس کو دیکھنے کا موقع مل جاتا ہے وہ یقیناً بہت ہی خوش نصیب ہوتا ہے۔ یونس بھائی بھی یہاں پر، ہمارے بڑے بھائی یونس صاحب، وہ بھی اس وقت موجود ہیں۔ اس محرم شریف میں جو عمرہ کا ٹور ہوا ہے تو اس ٹور میں انہیں جانے کا موقع ملا، لیکن اس سے پہلے ایک ٹور ہوا تھا، اس ٹور میں آپ کا کینسل ہو گیا تھا، معاملہ بن نہیں پایا تھا، عین وقت پہ آپ کا کینسل ہو گیا تھا، اور اس وقت ناظرین میں نے یونس بھائی سے جب بات کی تھی تو یہ بہت رو رہے تھے، اور یہ جب رخصت کرنے کے لیے جا رہے تھے جو لوگ عمرہ کرنے کے لیے گئے تھے، تو میں انہیں دلاسا دے رہا تھا، بلکہ حج کرنے کے لیے گئے تھے، میں انہیں دلاسا دے رہا تھا کہ آپ بھی جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو اللہ کا کرم ہوا، سرکار کا کرم ہوا، اور اس بار جو ہے یہ محرم میں جو حاجی اشفاق صاحب کی ایجنسی سے گئے تو الحمدللہ انہی 36 جو تقریباً 3 درجن حضرات تھے اس میں شامل تھے، اور ایک مہینہ نہیں گزرا اور دعا قبول ہو گئی، اور آقا نے ان کو بلا لیا۔ تو جب دوسری بار نام آپ کا آ گیا، پہلی بار تو نام نہیں آیا تھا، کینسل ہو گیا تھا عین وقت پہ، اور جب اس بار جب سامان بھی رکھ دیا گیا تھا تو کینسل ہو گیا تھا، تو کیا اس وقت آپ یہ کیا سوچ رہے تھے جب کینسل آپ کا ہوا تھا؟ کہ انشاءاللہ جائیں گے، جی اب اللہ کی نئی مرضی تھی، اسی وجہ سے جو ہے کینسل ہو گیا۔ اب یہ اس بار جب آپ اس بار گئے ہیں تو آپ پورے قافلے کے ساتھ میں تھے، تو کون کون سی زیارت کی کچھ بتائیں گے؟ یا جب آپ خانہ کعبہ کے سامنے گئے، جب آپ حضور کے گنبد خضرا کے سامنے گئے تو کیا کیفیت تھی اس وقت؟ کافی کیفیت یہ تھی، سوائے آنسو کے علاوہ کچھ نہیں نکل رہا تھا، یہ اللہ کہاں بلا لیا
बहुत अच्छी जगह बुला लिया, जो बदा तो था खूब इबादत की, खूब इबादत भी माशाल्लाह। की, उम्रा भी किया। जी जी। हाँ, देखिए नाज़रीन, कोई भी हो, चाहे वो आम लोग हों, चाहे वो उलमाए दीन हों, चाहे वो मजहबी मामलात में जो बड़ा मकाम रखते हैं वो हजरात हों, चाहे कोई गरीब हो, अमीर हो, चाहे बादशाह वक्त हो, लेकिन यही एक ऐसा मकाम है कि जहाँ पर एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद व अयाज़, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। वहाँ तो सबकी एक हालत होती है, एक जैसी कैफियत होती है, बस जो दिली जज्बात होते हैं वो ज़रूर अलग अलग होते हैं। और ज़ाहिर सी बात है कि हुजूर की बारगाह में जब कोई ख़ास, जो हुजूर की बारगाह में, ख़ास तौर से हुजूर की बारगाह में जब वो हाज़िरी का इरादा रखता है, तो फिर आला हज़रत का वो शेर याद आ जाता है कि उसके तुफ़ैल हज भी खुदा ने करा दिए, असले मुराद हाज़िरी उस पाक दर की थी। हाजी अशफाक साहब भी बैठे हुए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इनकी जो रैयान टूर एंड ट्रेवल्स एजेंसी है, ख़ास तौर से बराए हज और उम्रा, ये एक बड़ा अच्छा ये काम कर रहे हैं और बहुत सहूलियात भी दे रहे हैं, जैसा कि आप हजरात ने बताया है। तो हाजी साहब, पहले तो ये बताइए कि हज की कितनी बार सादत हासिल हुई और उम्रे की सादत? अल्लाह का शुक्र से जो है 3 बार उम्रे की हुई और 1 बार हज। माशाल्लाह। हाजी मोहम्मद अशफाक साहब खीरी टाउन, लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश के ही रहने वाले हैं और इस बार जो आपका काफ़िला था तकरीबन 3 दर्जन हजरात पर मुश्तमिल था। जी, हमको इस बार इंशाअल्लाह जो है लगभग 36 लोगों का साथ रहा और सबकी सेवा करने का मौका मिला हमको जी। और हमने की, हमसे जितनी सेवा हो सकता उसमें कोई हमसे भूल हुई उसके लिए माफ़ी चाहते, लेकिन हमने इंशाअल्लाह सभी लोगों की सेवा करने का मौका मिला और हम चाहते ये है कि बस्ती के हर वो लोग जो जाना चाहते हैं एक बार उनकी सेवा करने का मौका हमको मिले इंशाअल्लाह, और हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की इंशाअल्लाह जो है सेवा करेंगे। एक चीज़ हाजी साहब मैं ये पूछना चाहूँगा कि एक अंदाजे के मुताबिक लमसम में बताइए कि क्या पैकेज रहता है उम्रा का? उम्रे का जो पैकेज था ये वाला, अब इसके अलावा जो हमारे पैकेज बने हैं वो सब 1 लाख रुपए के ऊपर के हैं। 1 लाख कितने दिनों के लिए? वो 17 दिन के लिए, 16 दिन के लिए, अच्छा। कुछ बने हैं 22 दिन के लिए। अच्छा। वो इसलिए जो है ये पैकेज लगभग में कास्टली हो गए हैं, जिस पर हरम के करीब होटल है जी। जो हमने होटल खुद अपने आप जाके देख कर लिया है। मदीने में जो होटल लिया है लगभग 200 मीटर है मस्जिद नबी से जी जी। और मक्के में जो होटल लिया वो 400 मीटर, लेकिन हम 500 मीटर हरम से कह रहे हैं। अच्छा। हाँ, तो ये कब मतलब क्या होता है, कब आप का टूर होता है, कितने महीने बाद होता है? 1 महीने के बाद एक टूर इंशाल्लाह जाएगा हमारा। अच्छा। हर महीने इंशाल्लाह टूर जाएगा और ये टूर बनाने का मकसद सिर्फ हमारे जो दादा रह गए थे इस टूर जाने से, तब हमारे दिल में ख्याल आया कि अशफाक बहुत काम कर चुके, एक काम ये भी करके देख लो। जी। अच्छा, हरमैन तैयबैन की सरजमीन पर चूँकि आप काफ़िला लेकर जाते हैं, आपके काफ़िले में जैसे इस बार तकरीबन 3 दर्जन खुशनसीब हजरात थे, तो वहाँ आपकी तमाम तर खिदमात रहती हैं, कोई मुश्किलात तो नहीं पेश आती? नहीं, अब किसी मुश्किलात ये पेश आई, जो गवर्नमेंट ने जो है कानून बना दिया कि पहले होटल लो उसके बाद वीज़ा देंगे, और पहली बार जो है हम लोगों ने जो होटल कहा वो होटल नहीं दे पाए, वो हाजियों से माफ़ी चाहते हैं। जो होटल हमने सोचा था वो होटल खाली नहीं हुआ। अच्छा। उसमें ईरान के हाजी रुके हुए थे जी। जो होटल लिया हमने वो लगभग 1.5 किलोमीटर से कहीं के लेके गए थे, फिलहाल हमने होटल उनको 2 किलोमीटर में दिया। मेरे हाजी माशाल्लाह सब खुश थे, कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन थोड़ा सा गवर्नमेंट का जो वहाँ का कानून है वो बहुत सख्त है। जैसे हम लोगों ने लखनऊ में पहुँचे तो एयरपोर्ट पर रोक दिया, उसने कहा जो है होटल से लिस्ट आना चाहिए हाजियों के नाम की। जी जी। तो वहाँ नाम की लिस्ट तो नहीं थी, लेकिन माशाल्लाह हमारे जो पार्टनर हमारे भाई इफ्तिखार भाई ने जो जिनके साथ में हम लोग लगे रहे, उन्हें तुरंत मंगाया लिस्ट। जो दिल्ली से जो हमको जो गुरुम फिर हमारा दिल्ली से जो फ़्लाइट थी हमारी जद्दा के लिए, उसमें हमको दिक्कत नहीं। अच्छा, एक बार आप हज के लिए माशाल्लाह हज के लिए गए, 3 बार आपका उम्रा हो गया है, तो वहाँ के जो मकामात मुक़द्दसा हैं और ख़ास तौर से जो है हज में जो अरकान हैं, क्या क्या अरकान हैं, या उम्रा के जो अरकान हैं
یا کہاں کون کون سی خاص زیارتیں ہیں، تو اب آپ کے لیے بہت آسان ہو گئی ہوں گی، اور آپ کے لیے ہی نہیں بلکہ آپ کے ساتھ جو قافلہ ہوتا ہے اس کے لیے بھی، چونکہ آپ وہاں پوری رہنمائی کرتے ہیں، تو کوئی اور بھی آپ کا وہاں پر معاون ہوتا ہے، مددگار ہوتا ہے کوئی؟ جی ہمارے وہاں پہ بڑے بھائی ہیں ایک جو حافظ جی ہیں، جن کے ذریعے ہم سب کو زیارتیں کراتے ہیں. جی اور زیارتوں میں ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ زیارتیں حاجی کریں. ایک چیز بتائیے حاجی اشفاق صاحب کہ جیسے ایک بار انسان پہنچا وہاں تو اس کی جو ہے کیفیات کچھ الگ ہوتی ہیں، 2 بار پہنچا تو کچھ شاید میں کہہ رہا ہوں کہ کمی ہو سکتی ہے، تیسری بار میں اور کچھ. جیسے اگر میں یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ جیسے آپ 3 بار عمرہ گئے ہیں، ایک بار حج کے لیے بھی ماشاءاللہ جو ہے گئے ہیں، پھر انشاءاللہ جو ہے جائیں گے، تو ایسا تو نہیں ہوتا ہے کہ اس مقدس سرزمین پر بار بار جانے میں کوئی جذبات کیفیات میں کوئی کمی آتی ہو؟ جذبات کی یہ عالم ہوتا ہے کہ جتنی بار جاؤ، جیسے کہ لوگ کھاتے ہیں پڑیا، کہیں پڑیا نہیں چھوڑتا ہے، تو پڑیا کا لطف اس کو معلوم ہے. اور ویسی طریقے سے حاجی جب جاتا ہے اور جب خانہ کعبہ دیکھتا ہے، خانہ کعبہ دیکھنے کے بعد جب مشت نبی دیکھتا ہے تو اس کا لطف الگ ہوتا ہے. وہ سوچتا ہے کہ ہر مہینے کے بعد آئیں، ہر سال تو بہت دور ہے. ہم گنہگار تو یہی دعا مانگتے ہیں آقا کے روضے کے سامنے کھڑے ہو کے، گنبد خضرا کے سامنے، کہ اللہ ہم کو ہر بار بلاؤ اور ہر ماہ میں بلاؤ. تو وہاں کا یہ عالم ہے کہ وہاں کی کیفیت کمی نہیں ہوئے گی کہ جتنی بار خانہ کعبہ کے سامنے ہم لوگ کا سر جب دیکھتے ہیں خانہ کعبہ تو بس آنسوؤں کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ملتا. اور یہ تو زویا جب ہم 14 میں گئے تھے اپنے بیٹے کے ساتھ میں، تو بڑے بیٹے محمد ریان صاحب ہمارے ساتھ میں تھے، تو کندھے پر بیٹھے ہوئے تھے، تو پوچھا ابا، جب آقا کے روضہ طاہر کے سامنے ہم نکلے تو ہمارے بیٹے نے پوچھا ابا کیوں رو رہے ہو آج آقا کے سامنے؟ یہاں کیوں رو رہے؟ تو آپ کا بیٹے جب بڑے ہوگے اور جب تم اس گلی سے گزرو گے، کیا بات ہے، اور آقا کے سامنے سے گزرو گے تو تم کو بھی معلوم ہوگا جو ہے کیوں روتے ہیں. جب میرے بیٹے نے 23 میں عمرہ میرے ساتھ دوبارہ کیا، جب میرا بیٹا رو رہا تھا تو ہم نے اپنے بیٹے سے پوچھا آج بیٹے بتاؤ آج تم کیوں رو رہے تھے؟ تو کہنا ابا آنسو اپنے آپ نکل رہے تھے. کیا بات ہے، جو ہے آقا کے سامنے سلام، تو آدمی کہتا ہے سلام، آقا کے روزے کے سامنے پہلی بار سلام نکلتا ہی نہیں منہ سے، رونے کے علاوہ کچھ بھی نہیں نکلتا کہ ہم گنہگار قطعگار کہ آقا تیرے روزے طاہر کے سامنے سے نکل رہے. کیا بات ہے، سبحان اللہ، تیرے سامنے سے نکل رہے. کتنے گنہگار ہیں ہم لوگ کہ آقا کہ بار بار اپنے در پر بلا رہا اور بار بار آقا کے در کے سامنے سے ہم لوگ گزر رہے ہیں. بس یہی ایک شعر ذہن میں آتا ہے کہ جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے. تو یقیناً جب تذکرہ چھڑتا ہے تو آپ دیدہ ہو جاتے ہیں. اور اتنے یہاں پر حضرات تشریف فرمائیں، سبھی نے کلام الدین صاحب کا نام ضرور لیا ہے. تو کلام الدین صاحب یقیناً بہت ہی جذباتی ہیں اور سبھی لوگ حضور سے محبت کرتے ہیں، اور کلام الدین صاحب بھی، اور یقیناً سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ایسی ہی محبت ہونا چاہیے کہ اپنے ماں باپ سے زیادہ محبت ہو، اپنی اولاد سے زیادہ محبت ہو، اپنے تمام لوگوں سے زیادہ، رشتہ داروں سے زیادہ محبت ہو، اپنی جائیداد، اپنی جان سے زیادہ محبت ہو. اور جب تک کہ اپنی جان سے زیادہ محبت نہیں ہوگی، اپنی اولاد، ماں باپ، بھائی بہن سے زیادہ محبت نہیں ہوگی، تب تک کہ مومن بھی نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ ہمارے آقا نے ارشاد فرمایا ہے. اور یہ محبت کے معاملات ہوتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ جب انسان کسی سے محبت کرتا ہے اور اس کے سامنے جب پہنچ جاتا ہے تو بہت کچھ سوچ کے جاتا ہے کہ یہ کہوں گا، یہ کہوں گا، یہ کہوں گا، یہ مانگوں گا. لیکن جب سامنے پہنچتا ہے محبوب کے سامنے، اور ایسا محبوب جو اللہ کا بھی محبوب ہے، تو جب اس کے سامنے پہنچتا ہے انسان، کوئی غلام اپنے آقا کی بارگاہ میں پہنچتا ہے تو پھر الفاظ نہیں ملتے ہیں اور جذبات پہ حضور کا غلام قابو نہیں پاتا ہے. کلام الدین صاحب بھی یہاں پر تشریف فرما ہے. کلام الدین یہ بتائیے کہ جب آپ بیت اللہ شریف کے سامنے، خانہ کعبہ کے سامنے جب آپ گئے، پہلی نظر پڑی تو کیا آپ کی حالت تھی، کیا کیفیات تھیں، اور پھر جب حضور کی بارگاہ میں پہنچے؟ الحمدللہ
ہم کچھ اپنی حالت بتا نہیں سکتے ہیں کہ جس وقت ہم پہنچے ہیں کعبۃ اللہ شریف پر تو اللہ اس کے رسول کا اتنا بڑا فضل و کرم ہوا کہ ہم کہاں گنہگار اور کہاں اللہ کا یہ کعبۃ اللہ شریف کا گھر. تو حالت کے بارے میں تو ہم کچھ بتا ہی نہیں پائیں گے. خیر اللہ نے جیسے بھی اپنا فضل فرمایا اس کے فضل و کرم سے مطلب وہاں دعائیں مانگی اور تمام سے معاملات جو بھی صفا مروہ کی سعی وغیرہ کی اور نمازیں ادا کی. یہ اللہ کا بڑا فضل و کرم ہوا. پھر وہاں سے جانے کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کا دیدار کیا اور سب سے پہلے جب ریاض الجنہ میں جب ہم گئے ہیں تو مغرب سے پہلے پہنچے ہیں. مغرب کی اذان وہیں ہوئی اور اس کے بعد جو ہے وہاں پہ جتنی صفیں تھیں وہاں مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد جتنی صفیں تھیں شاید ایک آدھ چھوڑ کر کے ساری صفوں پہ ہم نے نماز پڑھی الحمدللہ. اور اس کے بعد مغرب سے پہلے گئے تھے عشاء کی نماز ریاض الجنہ میں ہی پڑھ کے تب نکلے. ماشاءاللہ یہ سرکار کا کرم ہوا کسی نے ہم کو چھیڑا نہیں. اس کے بعد جو ہے پہلی مرتبہ یہ ہوا پھر 5 مرتبہ اور آقا کے ریاض الجنہ میں جو ہے نماز ادا کی. یہ الحمدللہ. اور پھر وہاں سے ہم چلنے کے وقت میں تو کیفیت بیان ہی نہیں کر سکتے ہیں کہ جس وقت ہم بس کے اوپر بیٹھے ہیں تو حالات کچھ نہیں بتا پائیں گے. نہ کچھ نظر آ رہا تھا نہ کچھ سمجھ پا رہے تھے سوا آنکھ سے آنسو جاری تھے. مطلب اس کے علاوہ کچھ کہنے کے معاملات نہیں تھے. جی بہت شکریہ کلام الدین صاحب. حاجی نسیم الدین رضوی صاحب جن کے دولت خانے پر اس وقت ہم موجود ہیں اور شکریہ ہم ادا کرتے ہیں حاجی صاحب کا. ماشاءاللہ یہاں پر سبھی کے بیٹھنے کے لیے بہت خوب انتظام کیا. حاجی صاحب نے حج بھی کیا اور 1 سال پہلے ہی حج کیا تھا اور اس بار ان کا جانا بھی ایک حضور کا بس بلانا ہی تھا. جانا کسی اور کو تھا لیکن حضور نے انہیں بلا لیا. تو ماشاءاللہ پچھلے سال انہوں نے حج کی سعادت حاصل کی اور اس سال عمرہ کے لیے آپ گئے. مدینہ جاؤں پھر آؤں مدینہ پھر جاؤں تمام عمر اسی میں تمام ہو جائے تو یہ معاملہ ہے. تو اب حاجی نسیم الدین صاحب بتائیے کہ الحمدللہ پچھلے سال آپ کو حج کی سعادت حاصل ہوئی اور اس سال آپ کو سرکار نے پھر بلا لیا عمرہ کے بطور عمرہ کرنے کے لیے. تو ذرا بتائیے کہ 2 بار گئے, پچھلے سال حج کے لیے گئے, اس بار عمرہ کے لیے گئے, کیا کیفیات تھیں, کیا جذبات تھے, کیا خیالات تھے, کون سی دعائیں لے کر گئے تھے اور کیسا لگا آپ کو؟ 2024 میں حج کروایا سامنے کر لیجئے ایسے, اور 2025 میں عمرے کے لیے اللہ نے موقع دیا ہم کو. کیفیات جانے پر وہاں تو بدل ہی جاتے ہیں سب کے, اور بہت اچھا لگا اس بار. پہلے سے جانا ہوا تھا سب تو اس بار بہت اچھا لگا. اور اس بار موقع اللہ نے ماں کے ساتھ بلایا ہم کو. سبحان اللہ, کیا بات سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے. اور ماں کی وجہ سے تو ہم تیار ہوئے تھے کہ ماں کے ساتھ جائیں گے. اللہ اگر بلائے تو ماں کے ساتھ بلائے مجھے. تو جب وہاں ماں کو لے کے پہنچے ہیں تو ماں تو ہماری اتنی ڈرتی تھیں جہاز پر بیٹھنے سے, لیکن انہیں کوئی احساس نہیں ہوا کہ وہ کھڑکی سے جھانکتے ہوئے گئی ہیں جب بیٹھی ہیں پلین میں. اچھا, جب پہنچے ہیں کعبۃ اللہ شریف لے کے ان کو, تو جب کعبے کو ان کو ہم نے چموایا ہے تو ان کی کیفیت ایک دم بدل گئی تھی. بہت رو رہی تھی اور جیسے ہی کعبے کو چوم کے ہٹی ہیں تو ہمارے اتنے ہاتھ چومے ہیں وہاں پر ماں نے کہ پوچھو نہ, چپٹا لیا ہم کو کہ بھیا نے مجھے کعبہ چموا دیا, چھوا دیا کعبے کو. ان کی کیفیت ایسی تھی وہاں پر غفران بھائی کہ ہم بیان نہیں کر سکتے ہیں ماں کی. پھر ساری زیارتیں کروائیں ماں کو. کوئی ایسے ارکان شاید بچے ہوں جو ان کو نہ کروائے ہوں. سارے ارکان اپنے ساتھ ہی میں, کبھی ہوٹل پہ چھوڑ کے نہیں گئے. مطلب ایک طرح سے آپ 2 عبادتیں کر رہے تھے. جی جی. اور بہت خوش تھیں اور بہت دعائیں دے رہی تھیں ہم کو وہاں. اور ویل چیئر سے ان کو ہم طواف کروائے تھے اور عمرہ
वो 80 रियाल पे आपकी लिया अहलिया था। भी साथ में थी ना? जी अहलिया भी हमारी साथ में थी, तो वो भी व्हील चेयर चलाती थी, हम भी चलाते थे, माशाअल्लाह। दोनों लोग। फिर जियारतें की, ताइफ शरीफ ले गए, वहाँ से उम्रा करवाया। फिर वादी जिन एक जो है, जी, जी। वहाँ पर कुदरत, खुदा की कुदरत एक हमको जो महसूस हुई है कि वाकई अल्लाह ने क्या यहाँ पे मतलब सिफत रखी है उस जगह की। ड्राइवर ने कहा सब कुछ दिखाऊंगा, गाड़ी उसने न्यूट्रल कर दी, ब्रेक से पैर हटा दिया, सिर्फ गाड़ी स्टार्ट कर दी और यूं पहाड़ी थी और गाड़ी ऊपर को जा रही थी। जी वहाँ पर क्या मामला गुफरान भाई, अल्लाह की क्या शान है वहाँ पे, बेशक। अब ये हमको तो ज़्यादा मालूम नहीं। तो आप लोग वादी जिन भी देखा है? जी वादी जिन भी देखा, वहाँ पर कई कलर के पहाड़ नजर आते जी। हैं। पानी रहा डाल पे ये हम ये जानना चाहेंगे वादी जिन जो है ये मदीना शरीफ से कितने फासले पे है? लगभग- यानी हरम शरीफ जो मदीना शरीफ का हरम शरीफ मस्जिद नबवी समझ लीजिए, 40-45 किलोमीटर की अच्छा दूरी पे 45 है। किलोमीटर पे है। वहाँ पर चारों तरफ पहाड़ियाँ हैं हर कलर की। हर कलर की। अच्छा तो फिर वहीं पर एक जगह है जहाँ पर थोड़ी छोटी छोटी दुकानें भी लगी हैं, होटल भी हैं चाय पीने के, और बाथरूम का इंतजाम है सब। और पहाड़ियाँ ऐसी हैं जिसे लगता है कि डरावनी पहाड़ियाँ वहाँ पर हैं सब चारों तरफ, लगता है कि जैसे इन पर कोई खड़ा हो। तो कोई भूरे रंग का है, कोई लाल कलर का है पहाड़, कोई काला है, हर किस्म के है। और उधर से जब वापसी किए हैं कार से, तो न्यूट्रल करके 120 की स्पीड में गाड़ी चली थी, कोई गियर नहीं, सिर्फ न्यूट्रल स्टार्ट की थी गाड़ी। 120 तक स्पीड में चली थी, 15 किलोमीटर तक लगभग। उसके बाद हमने कहा कि अब गियर डाल लो, कहना हाँ बस 15 किलोमीटर तक ये चलती है, बस इतना ही तेल बचता है। अच्छा ड्राइवर ने कहा। अच्छा तो वहाँ की हर जगह एक तबर्रुख है, जी जी चाहे मक्के की हो चाहे मदीने शरीफ की हो। और रियाजुल जन्ना में जब जाके नमाज पढ़ता है आदमी तो उसको महसूस होता है कि वाकई हम जन्नत में बैठे हैं। बेशक बेशक। माँ को भी मौका 2 बार मिला, हम लोगों को 3 बार मौका मिला। हमने 2 बार लोड कर लिया था उस पर टाइम, तो 3 बार हमको मौका मिला। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। और अहलिया को भी 3 बार मौका मिला, माँ को 2 ही बार मिला मौका। और बाबू सलाम गेट से तो बार बार निकलने को दिल करता है। हम तो गए और फिर वापस दूसरा राउंड कर दिया। अच्छा वहाँ जाने के लिए तो नहीं कोई परमिशन की या नहीं, कोई वहाँ जाने कोई परमिशन आप नहीं, जितनी आप बार जितनी बार चाहे निकलो। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। मतलब ठहरने तो नहीं देते हैं शायद, हम लोग देखते हैं हाँ, बस वीडियोस में, बस आप निकलते रहिए, हुजूर की सलाम- बारगाह में सलाम पेश करते सलाम रहिए, पेश करिए और दुआएं निकलिए। अपनी हाजतें दुआएं अपनी करते रहिए और निकलते रहिए जी। तो अब उम्रा भी हो गया, हज भी हो गया, फिर शौक़ है दिल में? वहाँ तो दिल ही नहीं भरता है जरमान साहब जी बहुत शुक्रिया हाजी नसीमुद्दीन साहब। और मैं आखिर में अख्तर रज़ा बरकाती साहब से फिर मैं अर्ज़ ये करूँगा कि अख्तर रज़ा बरकाती साहब ये बताइए कि तमाम अरकान अल्हम्दुलिल्लाह अदा होते हैं, जो भी उम्रा के अरकान हैं तो आपने सारे वो अरकान अदा किए, और इसके अलावा अरकान अदा हो जाते हैं तो फिर मदीना शरीफ जो शहर है बहुत सी मार्केटिंग वगैरह के लिए निकलते होंगे या रास्तों से निकलते होंगे, तो तसव्वुरात में ये चीज़ आती है कि ये वही रास्ते हैं जिन रास्तों से हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम होकर गुजरे हैं, तो ये तसव्वुर में आता है ये, और जब आता है तो फिर क्या महसूस करते हैं? बस यही एहसास होता है कि जिन गलियों में गुज़रे ये ख़्याल रहा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस गली से भी गुज़रे होंगे, और ख़ास कर मस्जिद क़ुबा में ऐसा कोई दिन नहीं रहा जिस दिन हम लोगों ने वहाँ हाज़िर होकर 2 रकत नमाज ना पढ़ी हो। अच्छा। इसलिए बग़ैर कुछ किए उम्रे का सवाब अल्लाह अता फरमाता है। और आखिर जिस रोज़ चले हैं उससे एक दिन शाम में जब मस्जिद क़ुबा की मार्केट से हम लोग गुज़र रहे थे, तब किसी ने बताया कि ये वही रास्ता है कि मस्जिद नबवी से और मस्जिद क़ुबा का ये सीधा रास्ता है। अक्सर हुजूर इस रास्ते से पैदल मस्जिद क़ुबा जाते, नमाज़ पढ़ते, फिर पैदल आते थे। तो हमने वहाँ साहब से कहा भी मालूम हुआ तो आज आखिरी दिन में। आला हज़रत ने एक शेर लिखा है, गुज़रे जिस राह से वो सैयदे वाला होकर, बेशक गुज़रे जिस राह से वो सैयदे वाला होकर,
رہ گئی ساری زمین امبر سارا ہو کر. سبحان اللہ. تو وہ راستے تو آج بھی مہک رہے ہیں, بس انہیں محسوس کرنے کا دل اور دماغ ہونا چاہیے. جب مدینہ شریف سے واپسی ہوئی کہ اب جا رہے ہیں, تب سب کی کیفیات کیا تھی, اس کی ترجمانی آپ کیجئے. اس کی کیفیات یہی تھی, دروشی پڑھیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یا رسول اللہ علیہ. مدینہ چھوڑ آئے ہیں, مدینہ چھوڑ آئے ہیں, مدینہ چھوڑ آئے ہیں, مدینہ چھوڑ آئے ہیں. ہم اپنی زندگی کا کل اثاثہ چھوڑ آئے ہیں. ہم اپنی زندگی کا کل اثاثہ چھوڑ آئے ہیں, مدینہ چھوڑ آئے ہیں, مدینہ چھوڑ آئے ہیں. کیا بات ہے. خدا کا گھر بھی چھوٹا اور نبی کا آستانہ بھی, اللہ اکبر. خدا کا گھر بھی چھوٹا اور نبی کا آستانہ بھی, لگا ہے دوہرا غم آقا مدینہ چھوڑ آئے ہیں, لگا ہے دوہرا غم آقا مدینہ چھوڑ آئے ہیں. اور مدینہ شریف سے جب واپسی ہوئی چیئرمین صاحب, جی, جہاز سے اترے, لکھنؤ ایئرپورٹ پر آئے, تو وہی کیفیت تھی جو اس شاعر نے اس شعر میں کہی ہے. خدا جانے وہ کیسی نور و کرنوں والی بستی تھی, خدا جانے وہ کیسی نور و کرنوں والی بستی تھی, اندھیرا ہے یہاں پر ہم اجالا چھوڑ آئے ہیں, اندھیرا ہے یہاں پر ہم اجالا چھوڑ آئے ہیں, مدینہ چھوڑ آئے ہیں, مدینہ چھوڑ آئے ہیں. آخر میں دعا یہ کہ kheeri.com کے جملہ کارکن, خاص کر سب ناظرین کو اور ہم سب کو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے در کی حاضری نصیب عطا فرمائے, حضور کی زیارت بار بار ہم سب کو عطا فرمائے. بہت بہت شکریہ قاری اختر رضا برکاتی صاحب, اور ساتھ میں ہم شکر گزار ہیں حاجی نسیم الدین رضوی صاحب کے, حافظ قمر عالم صاحب کے, کلام الدین انصاری صاحب کے, محمد یونس بھائی کے, حضرت مولانا محمد اشفاق برکاتی صاحب کے, اور جو ریان ٹور اینڈ ٹریولز ایجنسی ہے خاص طور سے عمرہ اور حج کرانے کے لیے, تو اس کے جو سربراہ ہیں حاجی محمد اشفاق صاحب, ہم ان کے بھی بہت شکر گزار ہیں. اور ناظرین, ایک
इंशाअल्लाह ताला किसी और आप जल्द ही एक ऐसी वीडियो आप तक पहुंचेगी, देखेंगे, जिसमें हाजी साहब एक बहुत दिलचस्प ऐलान करेंगे, बहुत एक बड़ा ऐलान करेंगे इंशाअल्लाह। उस वीडियो को देखने के लिए आप थोड़ा सा इंतज़ार कीजिएगा और इंशाअल्लाह बहुत जल्द ये होगा, जो ऐलान होगा, और वो बड़ा एक ऐलान है। तो आप सभी हजरात का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। और मुझे लगता यही है कि जो तकरीबन 36 हजरात गए थे इस काफ़िले में, उन 36 हजरात की नुमाइंदगी आप 7 हजरात ने कर दी है। उनके दिलों की जो कैफियत हैं उनकी भी तर्जुमानी आपने कर दी, उनके जो जज्बात हैं, एहसासात हैं, उनकी भी तर्जुमानी कर दी। ये वीडियो आज का आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में जाकर। आपकी क्या कैफियत है और आपके क्या जज्बात हैं और आपके क्या ख्यालात हैं और आपके क्या एहसासात हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसका इजहार कीजिएगा। गुजारिश करूँगा कि आप खीरी.com को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। इस शेयर के साथ गुफरान अहमद और कैमरा पर्सन मोहम्मद शाहान रज़ा को इजाज़त दीजिए कि मदीना मैं भी जा सकता हूँ, लेकिन मसला ये है कहाँ से लाऊँगा हिम्मत उन्हें सूरत दिखाने की, लिपट जाऊँगा कदमों से तो सीने से लगा लेंगे, मेरे आका को आदत ही नहीं ठोकर लगाने की। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।